يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. اے نبی، مومنوں کو جنگ پر رغبت دلائیے. اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ کفر کرنے والوں میں سے 1000 پر غالب آ جائیں گے. یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان کے لشکر ہزاروں پر جا پہنچیں گے. تو بندہ ہر مقام پر اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کے اپنے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے. کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے. تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یہاں مال کے لیے لفظ عرض استعمال ہوا ہے کیونکہ عارضی ہے یہ. اور یہاں اس آیت میں بیسیکلی غزوہ بدر میں قیدیوں کے حوالے سے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. بعض غلطیوں پر اتنی سخت سزا کیوں؟ تاکہ وہ دوبارہ نہ دہرائی جائیں. جو غنیمت تم نے حاصل کی اسے حلال اور پاک سمجھتے ہوئے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی کے اظہار کا یہ مطلب نہیں کہ اب غنیمت حلال نہیں، جو تم نے لیا وہ حلال نہیں، وہ حلال ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جان لے گا تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا جو تم سے فدیے میں لیا گیا ہے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. جب انسان کے ہاتھ سے مال جاتا ہے تو اس کو افسوس ضرور ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی چٹی پڑ جائے، جیسے یہ قید ہو گئے تھے تو اپنی آزادی کے لیے جو جرمانہ دینا تھا ایک طرح سے. تو آپ دیکھیے کہ اس موقع پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسا مہربان ہے، اس نے ان کو پھر امید کی کرن دلائی. جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا، یہاں بھی امید دلائی. کیا؟ اپنے دل اچھے کر لو. جب دل خیر اور بھلائی سے بھر جاتا ہے تو زندگی میں جو بھی کھو جائے اللہ اس سے بہتر ضرور عطا کرتا ہے. دوبارہ دہرا دیتے ہیں، دل میں خیر و بھلائی بھر جائے، یعنی کچھ بھی ہو گیا نا زندگی میں، اللہ سے شکوہ نہیں، اللہ اس میں بھی خیر، اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی، دل میں خیر، تو زندگی میں جو کھو گیا نا اللہ اسے بہتر عطا کرے گا. یعنی کسی چیز کے چلے جانے پر، چاہے مال کا نقصان ہو، کسی جان کا ہو، کوئی شخص دھوکہ دے گیا، کوئی چھوڑ گیا آپ کو، کوئی بے وفائی کر گیا، لیکن آپ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا. نعوذ باللہ، کچھ لوگ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، اللہ میں ہی رہ گئی تھی جس کو تو نے اس مصیبت میں ڈالنا تھا. اتنا ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کے، میرا ہی گھر دیکھ لیا تھا تو نے مصیبتیں ڈالنے کے لیے. ایسے جملے میرے کانوں نے سنے ہوئے، ایسے دل پھٹنے کو آتا ہے. اللہ کے بارے میں اتنی بے ادبی، تو پھر خیر کہاں سے آئے گی؟ ہو سکتا ہے اللہ اس جملے سے ناراض ہو کر اس سے بڑی مصیبت ڈالے کوئی. تو اس لیے بڑے سے بڑا لاس ہو کہ اللہ اسی میں خیر ہوگی، جانے والی چیز سے چلی گئی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، میں پھر بھی راضی، میں شکر گزار. اتنا کچھ تو نے دیا ہوا، اگر ایک بچہ لے لیا تو اتنے بچے اور بھی تو ہیں میرے پاس. یعنی نو میٹر بٹ کچھ بھی زندگی میں جائے اللہ سے راضی رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کمپنسیٹ کرے گا، اس سے بہتر چیزیں آپ کو عطا کرے گا، اس سے بہتر مواقع آپ کو عطا کرے گا، آپ سے بہتر کام لے گا. آپ سوچئے اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی بشارتیں ہوں گی اور کتنی عظیم رحمتیں ہوں گی. جو نبی سے لڑائی کرنے آئے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے، تو پھر جو نبی کے ساتھ تھے ان کے لیے کیسی کیسی رحمتیں اور بشارتیں ہوں گی. اور اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو در حقیقت اس سے پہلے یہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی
اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہ کی، تمہارے لیے ان کی سرپرستی کا کوئی ذمہ نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں مومنوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مہاجرین، جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، مکہ چھوڑا اور جہاد کیا وہاں جا کر۔ نمبر 2 انصار مدینہ، جو مدینہ کے اصل باشندے تھے، جو ہجرت سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کی کوششوں سے۔ انہوں نے مہاجرین کو رہائش کے لیے جگہ مہیا کی اور ہر حال میں ان کی مدد کی۔ آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو پناہ دیں، کسی لٹے پٹے انسان کو، اور پھر اس کے پیچھے کوئی اور آ جائے اور پھر آپ اس کے ساتھ مل کے اس کی مدد بھی کریں، یہ کچھ چھوٹی بات ہے، بہت بڑے دل کی بات ہے۔ مہاجرین آئے، ان کو انہوں نے پناہ دی، مدد کی، سب اچھا ہے بھائی، لیکن اب انہی کے گھر پہ حملہ ہو گیا، یعنی مدینہ پہ۔ بالکل مائنڈ نہیں کیا، بلکہ کھلے دل سے ساتھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور ان کے سردار نے کہا تھا اگر آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لیے کہیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار۔ تو پھر ایسے لوگوں کا اجر نہ ہو جو اتنے سنسیئر ہوں، ورنہ ہم جیسا تو کہ آپ کو پناہ دی تھی، آپ کی وجہ سے ہم بھی ڈوبے، جائیں آپ یہاں سے نکلیں۔ اور تیسرے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مستضعفین، مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، مکہ میں رہ گئے۔ یہاں کیا کہا گیا کہ دین کے معاملے میں جو مدد طلب کرے اس کی مدد کریں، اور یہ تیسرے گروہ کے بارے میں بات ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اپنے ایمانی بھائیوں کی مدد نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یہ ہے سچا ایمان جو قربانی کی سطح پر ہوتا ہے، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ یہاں مہاجرین و انصار کی فضیلت بیان کی گئی، اولئک ھم المؤمنون حقا، اور وہ جو اس کے بعد ایمان لائے، یعنی سلسلہ چل رہا ہے قیامت تک، اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، یعنی سابقون کے بعد کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں چوتھے گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد یا بدر کے بعد اسلام قبول کیا یا ہجرت کی، اور وہ بھی ان کے ساتھی شمار ہوں گے، لیکن سبقت سابقون کے لیے ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر رشتہ داروں کا حق بتایا جا رہا ہے، یعنی ایسے کام کرنے چاہیے جس سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مضبوط کر سکو، چاہے وہ انہیں علم سکھا کر، کھانا دے کر، کوئی تحفہ دے کے، ان کی ضرورت پوری کر کے۔ وہ لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کے حقدار ہیں، چاہے وہ تمہارا خیال نہ بھی کریں۔ تو سورت کا اختتام جو ہے بہت شاندار طریقے سے ہو رہا ہے رشتہ داروں کے حقوق پر۔ استاذہ جی، یہ جو بات ہے نا کہ امن اور نافرمانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو پھر جب بھی ہم بے سکون ہو تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ کہاں کہاں نافرمانی۔ جی، آپ نے بڑا اچھا جملہ یاد رکھا، امن اور نافرمانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ جہاں نافرمانی آئے گی وہاں کیا لٹ جائے گا؟ امن چلا جائے گا۔ تو اگر امن میں رہنا چاہتے ہیں نا تو نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ اعلان برات کے لیے براءة من اللہ ورسولہ إلى الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الأرض 4 أشہر واعلموا أنکم غیر معجز اللہ وأن اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی 129 آیات ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 9 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 113 نمبر ہے۔ اس سورت کے کچھ اور نام بھی ہیں: براءہ، الفاتحہ، المبعثرہ، المشردہ، المخزیہ، الفاتحہ، الحافرہ، المنکلہ، سورۃ العذاب۔ اس میں مومنوں کی توبہ کا ذکر ہے اور اسی طرح دیگر موضوعات ہیں۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جسے بسم اللہ کے بغیر شروع کیا گیا ہے۔ یہ 7 طوال یعنی 7 لمبی صورتوں میں سے ہے، 7ویں صورت، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں، پڑھ لیں، وہ بہت بڑا عالم بن گیا، یعنی اس کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آ گیا۔ اور یہ نازل ہونے والی ایک طرح سے آخری صورت ہے۔ آیات تو اس کے بعد بھی نازل ہوئی لیکن صورت کے طور پر آخری صورت ہے۔ صحابہ کرام سورۃ توبہ کو سیکھنے کی ترغیب دیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں کو لکھ بھیجا کہ سورۃ التوبہ کو خود سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ اور اس میں 3 بنیادی موضوعات ہیں۔ ایک اعلان برات ہے جو 5ویں رکوع تک ہے، پھر غزوہ تبوک اور جہاد کی ترغیب ہے جو 9 رکوع تک ہے، پھر جنگ میں سستی کرنے والوں اور منافقین کا بیان ہے جو سورت کے آخر تک ذکر ہوتا رہتا ہے۔ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ کون سا معاہدہ؟ صلح حدیبیہ کا۔ انہوں نے توڑ دیا تھا یہ معاہدہ۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بھی بتا کر معاہدہ ختم کر دو، اور اعلان برات سب لوگوں تک پہنچا دیا گیا۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی قوم معاہدہ توڑے تو انہیں بتا دینا چاہیے کہ اب ہم بھی اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں۔ تو اب تم زمین پر 4 مہینے چل پھر لو، یعنی جنہوں نے معاہدہ توڑا، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور یہ 4 مہینے کی مہلت بھی اللہ کا بڑا کرم تھا، فضل تھا، ورنہ فوری طور پر بھی ان کی شامت لائی جا سکتی تھی۔ تو مہلت دینے کا مطلب یہ تھا کہ لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو، جو ملک چھوڑنا ہو تو اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لو، اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کے 4 مہینوں میں اسلام قبول کر لو۔ کچھ ایسے بھی قبائل تھے جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا، تو ان سے معاہدے کی مدت پوری ہونے تک معاہدہ برقرار رہے گا۔ اور اس مہلت دینے کا مقصد مسلمانوں کی کوئی کمزوری نہیں، کیونکہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج کے لیے حضرت ابو بکر کو بھیجا، اس کے بعد اعلان برات کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہر قدم پر رہنمائی کی، بدلتے ہوئے حالات اور سچویشن کے مطابق اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے۔
اور اسی میں کامیابی ہوئی نا. آج ہمارے پاس اللہ کے رسول تو نہیں ہے، لیکن یہ قرآن و سنت تو ہے نا، اور یہ اتنا جدید ہے کہ جو ہم پڑھتے جاتے ہیں ہماری زندگی کے لگتا حالات بھی ویسے ہی ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی جاتی ہے، اور اگر اس کے مطابق ہم کریں تو کامیابی ہی کامیابی ہے. سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے اس معاہدے میں تم سے کچھ کمی نہ کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی کی، تو تمہیں بھی معاہدہ پورا کرنا ہے. بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. کیا خوبصورت اصول ہے کہ جو عہد پورا کرے تم بھی اس سے عہد پورا کرو. عہد توڑنا تقویٰ کے منافی ہے، اور عہد پورا کرنے والے جو متقی ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. عہد کا پورا کرنا دین کا ایک لازمی حصہ ہے، اور یہ صرف قومی سطح پر نہیں، گھر سے باہر نہیں، کسی بزنس ڈیل میں نہیں، وہ تو ہوگا ہی، گھر والوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی کیے گئے وعدے پورے کرنے چاہیے. پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور گھیر لو. یعنی اب مدت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد جنگ کی اجازت ہے، اور ان کے لیے ہر گھات پر بیٹھ جاؤ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازم ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیجئے. یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. سبحان اللہ. یعنی اگر اللہ کا کلام سننے کے لیے کوئی آپ کو دھوکہ بھی دے رہا ہو تو کھا لیجئے. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں سننے کے لیے، لیکن اندر سے ان کی نیتیں بڑی خراب ہوتی ہیں، اور وہ ہماری کشتی میں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں اور باہر جا کے باتیں بناتے ہیں. بعض اوقات لوگوں نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ نا یہاں صرف جاسوسی کرنے آتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میں کہتی کر لیں، یہاں آ کے کیا جاسوسی کرنی ہے، تو پوری دنیا میں جا رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں کر رہے. ہم تو ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا پیغام ہی دے رہے ہیں، کامیابیوں کے نسخے ہی بتا رہے ہیں، ذاتی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت یا اس کا ترجمہ تبلیغ میں سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے، سب سے مؤثر کلام ہے یہ. تو دعوت دین میں قرآن کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. آپ کھول کے دکھائیں. اب ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کسی کرسچن سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہماری کتاب میں پورا ایک چیپٹر ہے میری کے نام سے. کہتے نو آئی ڈونٹ بلیو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم لوگ میری کو مانتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کلام کیا ہے، اور اس میں کتنے انصاف کی بات کی گئی. اور اگر ہاتھ میں نسخہ اور اس کو کہیں میں تمہیں پڑھ کے بھی سناتا ہوں تو فوری تبلیغ ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے مدینہ میں کیسے اسلام پھیلا تھا؟ مدینہ میں 2 بڑے گروہ تھے نا، اوس اور خزرج. تو ان میں سے ایک گروہ کے سردار تھے اسید بن حضیر. ان کو جب پتہ چلا کہ یہ کچھ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں اور یہاں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو ان کے دل میں بڑا غصہ آیا کہ میں ذرا جا کے پوچھتا ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو وہ گئے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈر ہیں اور ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا پیغام کیا تمہارا؟ انہوں نے قرآن کھول لیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور جا کے اپنے پورے قبیلے کو کہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. تو کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یعنی بجائے اس کے کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ کلام ہے، آپ بھی سن کے دیکھیں، شاید آپ کو بھی پسند آ جائے. آپ دیکھیں کہ مارکیٹنگ ایسی ہی ہوتی ہے نا، آپ کاسکو پہ جائیں آپ کو بہت کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے فری میں، وہ فری نہیں ہوتا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو چکھائیں تو صحیح مزہ، خالی زبانی باتیں نہ کریں، قرآن سنا کر دکھائیں. نجاشی کیسے مسلمان ہوا تھا، کتنی بڑی مثال ہے نجاشی کی. قرآن سن کر جو آپ کے رشتہ دار اور جو لوگ آپ کی بات نہیں سمجھتے ان کو کچھ نہ کچھ اچھی تلاوت بھیج دیا کریں، کوئی اچھی سی بات قرآن کی بھیج دیا کریں، شاید کہ دل میں بات اتر جائے.